ایک تو حارث بلال کتاب چھپنے سے پہلے بھی تھوڑا بہت ہمیں جانتے ہیں، پڑھتے آئے ہیں، تو ہمیشہ اچھا لگا انہیں سن کر پڑھ کر. سننے کا موقع تو خیر شاذ و نادر کا بھی ملا ہوگا، تو پڑھنے کی حد تک کو تھوڑا بہت رابطہ ان سے رہا ہے اور ہمیشہ ان کی حوصلہ افزائی کی ہے. اور کتاب ان کی مجھے البتہ چند دن پہلے موصول ہوئی تھی اور میں اتفاق سے آج ہی دیکھ پایا ہوں، تو کچھ تھوڑا سا تاثر اس کے بارے میں جو ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں ایک اہم بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بھی جو صاحب گفتگو فرما رہے تھے، اس سے پہلی ملاقات ڈاکٹر اصغر شیرازی صاحب، تو بہت خوبصورت انہوں نے گفتگو کی. میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ زبانی بول رہے تھے اور بڑی مدلل اور بڑی متعلق جو گفتگو تھی کتاب سے متعلق، بالکل یعنی شعروں کی روشنی میں بات کر رہے تھے، اور بہت ساری باتیں جو میں نے کرنی تھی وہ بھی وہ کر گئے. تو اس وجہ سے میرے پاس کہنے کو بہت کم رہ گیا ہے. کچھ تھوڑا سا ہو سکتا ہے کچھ چیزیں کی تکرار کا بھی آپ کو احساس ہو. تو یہ میں نے ابھی کچھ صبح چند شعر نوٹ کر لیے تھے، تو اس حوالے سے میں بھی کوشش کرتا ہوں گفتگو کرنے کی. پہلے تو لفظ ہم شجر پہ میں سوچ رہا تھا کہ ایک تو خوبصورت بہت ہے، دوسرا بالکل نیا لفظ ہے، تازہ، بڑا لطف آیا یہ لفظ پڑھ کے. تو میں سوچ رہا تھا کہ ہم شجر یہ کہاں سے لفظ لائے ہوں گے. تو جب میں نے کتاب کے 15-20 صفحات پڑھ لیے تو مجھے اندازہ ہوا جی کہ یہ ان کے ہاں جو ہم شجر کا لفظ ہے، یہ شجر جو ہے یہ ایک بہت بڑے عالم کے لیے انہوں نے برتا ہے. عالم انسانیت کی میں بات کر رہا ہوں، اور اس عالم انسانیت میں جو لوگ حق پر ہیں، یعنی جو ہماری ملت ہے، اس ملت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ شجر کا لفظ جو ہے نا یہ بالکل ویلڈ ہے. اور اس کی تصدیق مجھے کتاب کے آخر تک پہنچتے پہنچتے ہوتی رہی بار بار. ایک تو اس ترکیب کی بہت داد بنتی ہے. دوسرا انہوں نے انتصاب میں لکھا اللہ پاک کے نام، اور اس میں لکھا کہ جس نے دنیا کو خیر و شر کے توازن پر قائم کیا. آپ دیکھیں آج کل بھی وہ ایک بحث بڑی چل رہی ہے نا انڈیا میں، ایک جو مکالمہ ہوا ہے اس کے بعد، تو اس میں جو خدا کے معاذ اللہ جو منکرین ہیں، ان کا سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ خدا ہمیں دیکھنے میں رحمان و رحیم کیوں نہیں لگتا. یہ جو دنیا پر اتنی آفتیں آتی ہیں، جو عذاب آتے ہیں، جو غریب پس رہے ہیں، جو محتاج ہیں لوگ، جو مظلوم ہیں، ان کی مدد کے لیے خدا کیوں نہیں آتا. تو اس کا فلسفہ ایک سطر میں انہوں نے بیان کیا. یقیناً یہ سطر ان کی یعنی ان کا ذاتی فلسفہ نہیں ہے، یہ ہمارے جو عقائد ہیں ان سے کشید کی ہوئی ایک لائن ہے کہ جس نے دنیا کو خیر و شر کے توازن پر قائم کیا. دنیا میں شناخت تضاد سے ہوتی ہے، سایہ ہے تو روشنی کا نام ہے. اسی طریقے سے اگر ظلم ہے تو حق کی شناخت ہو سکتی ہے، برائی ہوگی تو اچھائی کا تناظر سمجھ میں آئے گا. تو اس بات کو انہوں نے بڑے خوبصورتی سے، یہ پورا بڑا انتصاب سارا ہی بڑا خوبصورت ہے. میں پڑھ سکتا ہوں مگر کوشش کروں گا کہ کم وقت لوں آپ کا. دوسرا انہوں نے جو دیباچہ خود لکھا ہے کتاب کا، جو پیش لفظ انہوں نے لکھا ہے، اس کے اندر انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے نئی نسل کا فکری ٹیڑھ پن. تو گویا یہ کتاب تو شاعری کی ہے مگر ان کے اندر ایک مصلح موجود ہے، ایک درست عقیدے والا مسلمان ان کے اندر موجود ہے. اور پھر وہ مسلمان کس قسم کا ہے وہ بھی آپ کو میں تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں. تو انہوں نے جو اس ٹیڑھ پن کی شناخت کی ہے، اس کے تناظر میں ان کی شاعری کو جب دیکھتے ہیں ہم تو پھر اس کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. اب یہ کس قسم کی مسلمانی ہے ان کے ہاں، ملاقات تو شاید ہماری آج تفصیلی ابھی ہوگی، ابھی ہوئی نہیں ہے مکمل، لیکن ان کی شخصیت کو جو میں نے اخذ کیا ہے ان کے کلام سے، اس میں یہ جناب کہ یہ دراصل ایک درویش آدمی ہے، یہ ایک فقیر ہیں. ہم ان کے کلام کی روشنی میں اور اس کتاب کے اندر جو بھی اس کے مشمولات ہیں ان کو پڑھنے کے بعد ان کا شمار ہم اولیاء میں کر سکتے ہیں. یعنی میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات یہ کہہ رہا ہوں. یہ نعت میں کہتے ہیں کہ فقیر کے لیے دنیا میں کیا رکھا ہے حضور،
حضور بھیجیں کوئی نامہ بر میری جانب. تو ان کو یہ تو پتہ ہے کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، لیکن ولایت کا سلسلہ جاری ہے. اب بھی ہدایت دینے والے، آپ کو متنبع کرنے والے، آپ کو صحیح رستہ دکھانے والے اب بھی آتے ہیں، اور جو لوگ سیدھے رستے پر چل رہے ہیں انہیں کوئی نہ کوئی سہارا، کوئی نہ کوئی رہنمائی وہ کہیں نہ کہیں سے میسر ہے، تو وہ آتے ہیں. اچھا، یہ تو تھا کہ سلسلہ نامہ بری، سلسلہ پیغمبری کے بعد. اب ان کی فقیری اور کن کن اشعار سے آیا ہوتی ہے وہ میں کچھ عرض کرتا ہوں. کہتے ہیں جی ساری حصوں کی ڈور سماعت کو سونپ کر، ساری حصوں کی ڈور سماعت کو سونپ کر اس دل پہ کان رکھ کے خدا بولتا بھی ہے. یعنی دیکھیے انہوں نے خدا کے لیے کیا دلیل تراشی ہے، ایک بالکل الگ پیرائے کی ایک بات انہوں نے کی ہے. ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ کون سا دور تھا، کوئی قرون وسطیٰ کا دور ہوگا، تو اس میں یہی دلائل خدا کے وجود اور خدا کے نہ ہونے پر وہ بہت زیادہ کیے گئے، اور اس میں بہت سارے علماء شریک ہو گئے. تو ایک بہت بڑے عالم کو پتہ چلا تو انہوں نے علماء کو بلا لیا. انہوں نے کہا دیکھیے خدا دلائل سے ماننے والی ہستی نہیں ہے. دلائل میں ہر آدمی کے دلائل کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ہر بات کہیں نہ کہیں جا کے رکنا ہوتا ہے اس نے. تو اس لیے اگر آپ رک گئے تو خدا تو نہیں رکنے والا نا. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ رک گئے تو خدا کی ہستی منفی ہو جائے گی، ایسی بات نہیں. ایک اور میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ خلیل جبران کی نظمیں شاید آپ نے پڑھی ہوں. ان کی ایک نظم ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک دفعہ یہی مباحثہ برپا ہوا کسی شہر میں. شہر کا بہت بڑا چوک تھا اور دو علماء بڑی دور دور سے سفر کر کے آئے. ایک خدا کے وجود کا قائل تھا اور ایک خدا کے وجود کا قائل نہیں تھا. وہ اونٹوں اور خچروں پر کتابیں لاد کے لائے. تو مگر میں چونکہ سرد موسم میں 2-4-6 مہینے برفباری رہتی ہے، تو اچھے موسم میں وہ وہاں جمع ہوئے مکالمے کے لیے. 3-4 مہینے مکالمہ جاری رہا. روز خچروں سے اونٹوں سے کتابیں اترتی، حوالے دیے جاتے. 4 مہینے میں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا. تو آخر کار یہ طے ہوا جی کہ اگلے سال پھر جمع ہوں گے، تو اس پہ پھر تبادلہ خیال کریں گے. تو واپس اپنے علاقوں میں پہنچنے کے بعد جو عالم خدا پر ایمان رکھتا تھا وہ ملحد ہو گیا، اور جو ملحد تھا وہ ایمان لے آیا. تو اس بحث کی جو حقیقت ہے وہ بڑی مطلب اس میں بڑی مشکلات ہیں، اس میں بڑے مسائل ہیں. اسی لیے انہوں نے کہا کہ ساری حصوں کی ڈور سماعت کو سونپ کر اس دل پہ کان رکھ کہ خدا بولتا بھی ہے.